السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الغاشیہ کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نام: پہلی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: سورہ کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق: یہ سورہ سابق سورہ الاعلیٰ کی مثنیٰ یعنی جوڑا ہے۔ دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سابق سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اسی طرح اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، البتہ انداز خطاب، طریق استدلال اور تفصیل و اجمال کے پہلو سے دونوں میں فرق ہے۔ اس میں پہلے وہ فرق و اختلاف واضح فرمایا گیا ہے جو قیامت کے دن نیکوں اور بدوں، ناعاقبت اندیشوں اور عاقبت بینوں کے نتائج اعمال اور ان کی زندگی میں رونما ہوگا، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کا رونما ہونا اس کائنات کے خالق کی صفات قدرت، ربوبیت اور رحمت کا بدیہی یعنی واضح تقاضا ہے۔ پھر آخر میں اس مضمون تسلی کی وضاحت فرما دی گئی ہے جو سابق سورہ کی آیت فذکر ان نفعت الذکریٰ میں اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں تک صرف حق پہنچا دینے کی ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو لازماً قبول بھی کر لیں۔ جو حق درم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے درپے ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے، وہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ: آیات 1 تا 6۔ جو لوگ قیامت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو جس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے اس کا بیان۔ آیات 7 تا 16۔ جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ان کو اس دن جو ابدی شادمانی و فائز المرامی اور کامیابی حاصل ہوگی اس کی تصویر۔ آیات 17 تا 20۔ آفاق یعنی زمین و آسمان کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف اشارہ جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق بڑی عظیم قدرت و حکمت والا، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی کریم و بندہ نواز ہے۔ اس کی اس قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت کا بدیہی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا روز عدل لائے جس میں نیکوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ اگر اس کے بغیر یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے یا یوں ہی ایک دن تمام ہو جائے تو اس سے نہ صرف ان تمام صفات کی نفی ہو جاتی ہے بلکہ العیاذ باللہ یہ بات نکلتی ہے کہ اس نے ایک بالکل اندھیر نگری بنائی ہے اور اس کے نزدیک خیر و شر اور نیکی و بدی دونوں یکساں ہیں۔ آیات 21 تا 26۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین کہ آپ جس چیز سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں وہ ایک بدیہی حقیقت ہے، اس کی نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ ہٹ دھرموں کی روش سے آپ بددل اور مایوس نہ ہوں، آپ کا فرض صرف لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کے کفر و ایمان کے باب میں آپ مسئول نہیں ہیں۔ جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے، بالآخر ان کی واپسی خدا کی طرف ہونی ہے اور وہ ان کا حساب کر کے رہے گا۔ ناظرین، اس سورہ کے متعلق یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔